ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم فاعل۔ اب قاعدہ دیکھو کہ اسم فاعل بنتا کیسے ہے۔ جب ماضی 3 حرف کی ہو تو اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر فاعل کے وزن پر آئے گا، جیسے نصر سے ناصر، ضرب سے سمع سے سامع۔ اور اگر ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرف سے زائد ہو تو اسم فاعل مضارع معروف سے اس طرح بناؤ۔ کس طرح کہ علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ، بات سمجھے، اور آخر سے پہلے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو، اور آخری حرف پر تنوین لگا دو۔ علامت مضارع ہٹا کے میم مضموم لگانا ہے، آخر سے پہلے زیر لگانی ہے، اور کیا ہے، تنوین دینی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یکرم سے مکرمن، اور یجتنبو سے مجتنبن، یتقبل سے متقبل۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ آسان ہے۔ آگے اسم مفعول۔ اسم مفعول بنانے کا قاعدہ، جب ماضی سے حرفی ہو تو اسم مفعول واحد مذکر مفعول کے وزن پر آئے گا۔ ملا؟ سب کو ملا نا؟ 33 پہ جیسے نصر سے منصور، ضرب سے مضروب، سمع سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ماضی 3 حرف سے زائد ہو تو اسم مفعول مضارع مجہول سے اس طرح بناؤ۔ مضارع مجہول سے کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگا دو اور آخر میں تنوین بڑھا دو، بس۔ کیونکہ مجہول میں زبر ویسے ہوتی ہے آخر سے پہلے، آخر سے پہلے فتح ہوتے ہی ویسے ہی ہوتی ہے، تو صرف کیا ہے، علامت مضارع کو ہٹا کر کیا لگانا ہے، میم مضموم لگانا ہے، آخر میں تنوین دینی ہے۔ بات سمجھے؟ جی آگے اسم تفضیل۔ قاعدہ، اسم تفضیل واحد مذکر ہمیشہ افعال کے وزن پر بنا لو اور واحد مؤنث فعلا کے وزن پر، جیسے اکبر و کبرا، اصغر و۔ جب ماضی سے حرفی نہ ہوگی تو اسم تفضیل نہیں آئے گا۔ بات سمجھے؟ سمجھیے نا؟ آگے ہے قاعدہ، سے حرفی ماضی کے ظرف کو، اسم ظرف والا، سے حرفی ماضی کے ظرف کو فعل مضارع کے صیغے واحد مذکر سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگاؤ۔ کیا لگانا ہے؟ اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دو، ٹھیک ہے۔ زیر ہو تو رہنے دو، پیش ہو جو ہے زبر ہو تو رہنے دو، پیش ہو تو اس کو زبر دے دو۔ بات آئی سمجھ میں؟ جیسے یضرب سے مضربن، بات آئی سمجھ میں؟ زیر وہی ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح کیا ہے، یفتح سے مفتحن، اور ینصر سے منصر، ٹھیک ہے۔ پیش کو صرف زبر دینی ہے، باقی زبر کو اور زیر کو اپنی جگہ پہ باقی رکھنا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں، ورنہ اس کی حالت پر چھوڑ دو اور آخری حرف پر تنوین زیادہ کر دو، جیسے ینصر سے منصر، ٹھیک ہے، پیش کو زبر دے دی، ٹھیک ہے۔ یضرب سے مضرب، یسمع سے مسمع۔ بات سمجھے؟ جب ماضی سے حرفی نہ ہو تو اسم ظرف اور اسم مفعول دونوں ایک طرح کے ہوں گے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں۔ اس کے بعد ہے قاعدہ کس کا، اسم اعلیٰ کا۔ اسم اعلیٰ مضارع معروف سے اس طرح بنتا ہے، علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور لگا دو، میم، اور عین کلمے کو زبر دے دو اگر زبر نہ ہو، اور آخری حرف پر تنوین پڑھا دو، ٹھیک ہے۔ بات سمجھے؟ تو کیا بن جائے گا، جیسے یضرب سے مضربن، اور کیا ہے، ینصر سے منصر، ٹھیک ہے، منصر، یضرب سے مضربن، اور ینصر سے منصر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس پہلی صورت کے آخر میں تا زیادہ کر دو تو اسم اعلیٰ وسطیٰ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔
نمبر 3 یہ کہ علامت مضارع کی جگہ میم مکسور لگا کر عین کلمے کے بعد الف زیادہ کرو اور آخر میں تنوین کا اضافہ کرو تو کیا بن جائے گا؟ کبرا بن جائے گا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے یضرب سے مضربن پہلی صورت، مضربتن دوسری صورت، مضرابن تیسری صورت، عین کلمے کے بعد۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں چلو یہ پہلا حصہ ختم ہوا۔ اب اس کے جو ہے وہ ساروں کے صیغے تم لکھو، کیا سامعون سے لے کر آخر تک سارے صیغے ابھی یہاں پہ لکھو، پھر ساروں کے صیغے تدریب سے ہوم ورک کے لیے ملیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آئی بات؟ ہاں